اس کا جو اصلی چیلنج ہے ابلیس کا یا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی اور امر ربی کا تحفہ عنایت ہوا تو ایک مٹی کے پتلے کو. روح کا ایگزٹ میرے آرام اور سونے کے لیے واجب ہے. اب جیسے ہی روح نکلے گی تو موت تو واقع ہو جائے گی. میں یہ سوچوں کہ اس کو زندگی نہیں دینی تو میں روح نہیں لوٹاتا, اور اگر میں نے اس کو زندگی دینی ہو تو میں روح لوٹاتا ہوں. یہ اس طرح کے ڈائریکٹ ورڈز ہیں اس آیت میں سورہ زمر میں. فرشتے روح سے تخلیق ہوئے, جن آگ سے تخلیق ہوئے, جو چرند پرند ہیں ان میں سول نہیں, ففتھ ایلیمنٹ نہیں ہے. اچھا, اسی میں عزریا بھائی ایک اور چیز آتی ہے, اور وہ مسئلہ کچھ اس طرف آ جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جس کو باتیں تو کی جاتی ہیں کہ سلیپ پیرالیسس ہے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جب سو گئے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ چلی گئی ہے, اور اس کو نیند کو آدھی موت بھی کہا جاتا ہے. لیکن پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹرز خاص طور پہ ڈوز دیتے ہیں کسی کو ریلیکس کرنے کے لیے, سلانے کے لیے, اور اس وقت بھی اس کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ سانس بھی لے رہا ہوتا ہے, اس وقت وہ سن بھی کسی حد تک سکتا ہے وہ, اور وہ ساری اس کی لائف جو ہے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرنس کیا ہے؟ آدھی موت ہے, روح قبض کر لی جاتی ہے, یا کوئی دو روحیں ہیں؟ یہ کیا, یہ کچھ کلیئر ہو نہیں پا رہا. یہ سورہ زمر کی آیت ہے, آیت نمبر 42 ہے آئی بلیو, مجھے اب نمبر بھول گیا. سورہ زمر میں اور ایک جگہ اور قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر ہے. اس کو موت صغرا کے نام سے احادیث میں آقا علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ اس کی ذاتی پوزیشن ہے, اس کی چیز ہے. روح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ اس کی اپنی کوئی چیز ہے. اس کو ہم امر ربی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کی پوزیشن اللہ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میری جیکٹ ہے, میری شرٹ ہے, میری گھڑی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے روح کو من روح ہی کا ہے, میری. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, اس میں اپنی پوزیشن شو کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی کوئی کلوز چیز ہے تو اس کے کریکٹرسٹکس بھی ہم نے بہت ڈیوائن رکھنے ہیں. اس کو ہم کسی عام سی چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے مٹی کے اس پتلے کو اتنی بڑی چیز عنایت کر دی, جس کے اوپر ابلیس بھی چونک گیا. ابلیس نے بھی کہا کہ یہ تحفہ آپ نے اس کو کیوں دیا. اس کا جو اصلی چیلنج ہے ابلیس کا یا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی اور امر ربی کا تحفہ عنایت ہوا تو ایک مٹی کے پتلے کو, میں اس کے سامنے آپ کیوں سجدہ کروں. یہاں سے اس کا شکوہ شروع ہوتا ہے. اب یہ جو روح ہے یہ زندہ و جاوید چیز ہے. یہ جب تک باڈی میں رہے گی میں سو ہی نہیں سکتا, مجھے نیند ہی نہیں آ سکتی. اس لیے اس کا نکلنا میرے آرام کے لیے واجب ہے. میں سوؤں گا ہی تب جب یہ زندہ جاوید چیز مجھ سے نکلے گی, ورنہ مجھے یہ ہر وقت زندہ رکھے گی. روح کا ایگزٹ میرے آرام اور سونے کے لیے واجب ہے. اب جیسے ہی روح نکلے گی تو موت تو واقع ہو جائے گی. اب اس موت کو کیا چیز روکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ول ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں, اور جب اگر میں چاہوں کہ میں یہ سوچوں کہ اس کو زندگی نہیں دینی تو میں روح نہیں لوٹاتا, اور اگر میں نے اس کو زندگی دینی ہو تو میں روح لوٹاتا ہوں. یہ اس طرح کے ڈائریکٹ ورڈز ہیں اس آیت میں سورہ زمر میں. مطلب یہ ہے کہ اب کیا چیز ہمیں زندہ رکھے ہوئے, تو انسان کی جسم کی کانسٹیٹیوئنٹس جو ہیں وہ بیسکلی جو میں سمجھتا ہوں جو بیسک کلاسیفیکیشن ہے اس میں 5 ایلیمنٹس ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں, جس میں مٹی, وہ پانی جس پانی سے مٹی گوندی جاتی ہے, ہوا جو ہم برید ان برید آؤٹ کرتے ہیں یعنی ارتھ, واٹر, ونڈ and fire, the 4 elements that science is known to. Fire جو نفس ہے, جو جن ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیا. اور the 5th element is the soul, the source of all knowledge, وہ علم کی روشنی جو سول کی صورت میں. یہ 5 ایلیمنٹ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے.
فرشتے روح سے تخلیق ہوئے, جن آگ سے تخلیق ہوئے, جو چرند پرند ہیں ان میں سول نہیں, ففتھ ایلیمنٹ نہیں ہے, جو جانور ہیں وہ کلوسسٹ بنتے ہیں ان میں بھی سول نہیں ہے, ان میں صرف جان ہے. یہ جو سول کا تحفہ یہ صرف انسان کو دیا گیا ہے. جیسے ہی سول ڈیٹیچ ہوتی ہے تو ہمارا اسپرٹ اور ہماری زندگی, جان جس کو کہتے ہیں, وہ جان موجود ہوتی ہے ہمارے اندر. اس وقت جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی کوما میں چلا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں he is clinically dead, we are just keeping him alive by means of these machines, these ventilators and جو بھی machines ہیں. اس ٹائم اس کی سول نہیں ہوتی, اس لیے وہ as good as dead ہوتا ہے. یہ وہ نیند کی کیفیت ہوتی ہے جو ہم سب پہ طاری ہوتی ہے جب ہم سوتے ہیں. اب اس سچویشن میں سول کہاں جاتی ہے یہ الگ ہم کسی دن ڈسکس کریں گے. عالم ارواح, عالم برزخ, عالم رویا, ان چیزوں کو, عالم حشر کو, یہ مختلف عالمین ہیں جن کے اوپر رحمت بن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں. وہ ان تمام عالمین کا ذکر ہے جہاں پہ یہ سول کبھی پہلے تھی, کبھی سوتے ہوئے جاتی ہے, کبھی مرنے کے بعد جاتی ہے. ہم کسی دن ایکسپینڈ کر کے ڈسکس کر لیں گے. لیکن ابھی جو آپ کا سوال ہے کہ جیسے ہی ہم سوتے ہیں تو موت صغریٰ ہمارے پر آ جاتی ہے, اس دوران ہماری وہ حصیں الائیو ہوتی ہیں ورنہ ہم جاگے ہی نہ. جیسے الارم بیل سے ہم جاگ جاتے ہیں, الارم لگاتے ہیں, کیونکہ ہماری سننے کی سکت ایسی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم چاہ کے بھی سننے کو روک نہیں سکتے. ہم ٹولز تو یوز کر سکتے ہیں اپنے کان بند کرنے کے لیے, لیکن ہم چاہ کے بھی سننے کی کیفیت کو نہیں روک سکتے. دیکھنے کے لیے تو ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں, سونگنے کے لیے ہم ناک بند کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کرنے کے لیے منہ بند کر سکتے ہیں, ٹچ کے لیے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں, سننے کو ہم نہیں روک سکتے. یہ وہ چیز ہے جو پھر ہمیں جگانے کے لیے سب سے مؤثر چیز ہوتی ہے, the sensation of listening and after that the sensation of touch. کہ اگر کوئی چیز ہمیں جب کوئی ہلا کے اٹھائے تو ہم جاگ جاتے ہیں, چونک جاتے ہیں. اس دوران جاگتے ہی ہماری سول نے ری انٹری لینی ہوتی ہے. یہ اب آپ توجہ طلب بات ہے. اللہ اکبر. سول ایگزٹ ہوئی, سول ری انٹر ہوئی. جیسی ایگزٹ ہوتی ہے تو ہمارا نفس ایک گارڈ کی طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور اسی لیے آیت الکرسی اور تیسرا کلمہ اور 4 کل پڑھے جاتے ہیں سونے سے پہلے کہ اب ہماری باڈی پروٹیکٹ کرے گی, ہمارا نفس پروٹیکٹ کرے گا ہماری باڈی کو کہ وہ شیاطین, وہ جنات, وہ بیڈ انفلوئنس, وہ دشمن, وہ حاسد, وہ لوگ اٹیک نہ کر سکیں, کیونکہ میں بڑی ولنریبل سٹیٹ میں باڈی کو چھوڑ رہا ہوں, میری سول چلی گئی. اس پروٹیکشن میں جہاں جہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ نیگلیجنس کرتے ہیں یا بڑے ہو کے اپنے ساتھ خود نیگلیجنس کرتے ہیں اور اس پروٹیکشن کو وہ شیلڈ نہیں دیتے جو شیلڈ اصولی طور پہ دینی چاہیے, تو اس روح کے انٹری ایگزٹ کے پروسیس میں ہرڈلز آتے ہیں جس کی وجہ سے سلیپ پیرالسس, سلیپ ایپنیا اور سلیپ کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں, لوسیڈ ڈریمنگ, بیڈ ڈریمز, نائٹ میئرز, اور یہ ساری چیزیں تب آتی ہیں جب ہم اس ایسپیکٹ کو نظر انداز کرتے ہیں جو ریلیجن ہمارا جس پہ زور دیتا ہے کہ جب سونے سے پہلے تم یہ پڑھو گے تب تم ہمارے حوالے اپنی پروٹیکشن کرو گے. اگر تم سونے سے پہلے یہ نہیں کرو گے, بے دھیانی میں بے ڈھنگا سو گے, کیئر لیسلی, بے پرواہی سے سو گے, تو اس ٹائم پہ رسک آپ کا اپنا ہے کہ آپ کے ساتھ کس کس قسم کے اسپرچل ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں جو لیٹر آن فزیکلی شو ہوں گے. ڈاکٹرز تو فزیکل ٹریٹ کرے گا, وہ تو نفسیاتی مریض کہے گا, وہ نفسیات کے ایسپیکٹس. اصل میں اس کی ساری جڑ اور اس کی ابتدا جو ہے وہ اسپرچل نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتی ہے.